أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم۔ محترم علماء کرام اور میرے بہت معزز دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا کیا کہ آج میں اس سرزمین پر حاضر ہوں جس کا حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کے بزرگوں سے بہت قدیم تعلق رہا ہے۔ یہ آج کا جو موضوع ہے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج دعوت، اسلوب فکر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے اور یہ موضوع بڑا طویل ہے اور اس کے بہت سے ایسے گوشے ہیں کہ اگر صرف ایک ہی منہج پر اور ایک ہی اس کے جز پر بات کی جائے تو اس کے لیے خاصا وقت چاہیے، تو اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے صرف چند اصولی باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک بڑی خصوصیت ہے وہ ایک طرف تو جامعیت اور اعتدال ہے، جو عام طور پر بہت کم علماء میں، مشائخ میں، داعیوں میں اور دین کا کام کرنے والوں میں نظر آتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے مختلف علماء سے، مختلف مشائخ سے اور مختلف اصحاب فکر سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جیسے کوئی شہد کی مکھی ہوتی ہے، بطور مثال کے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ہر پھول پر بیٹھتی ہے اور پھر شہد تیار ہوتا ہے۔ مولانا کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے ایک ایسا خوبصورت گلدستہ تیار کیا ہے کہ اگر اس سے آدمی فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو مولانا کی بڑی خصوصیت جامعیت ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ مولانا کا منہج دعوت ہے۔ اور اگر غور کیا جائے، جنہوں نے سیرت کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اپنے دعوتی میدان میں، اپنی دعوتی زندگی میں جس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ خود مولانا نے یہ بات ایک جگہ لکھی ہے کہ میں نے ایک عرصہ ایسا گزارا ہے کہ میں سیرت میں ڈوب گیا، میں نے سیرت کی کتابیں اس طرح پڑھی کہ پھر میرے سامنے کوئی دوسرا موضوع نہیں تھا، میں نے اس کی جزیات سے فائدہ اٹھایا۔ اور مولانا کا ذہن حقیقت میں اگر آپ دیکھیے تو خالص دعوتی ذہن معلوم ہوتا ہے۔ مولانا نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مولانا اپنے آپ کو تاریخ کا طالب علم جگہ جگہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مولانا کا جو اصل موضوع ہے وہ قرآن مجید ہے، اور مولانا کا جو اصل مشن ہے وہ دعوت، اور دعوت کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ مولانا کی زندگی کے عنوانات ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ مولانا اس آیت کی عملی تفسیر ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا نے اپنا مخاطب کسی ایک فرد کو نہیں بنایا، کسی ایک طبقے کو نہیں بنایا، کسی ایک جماعت کو نہیں بنایا۔ مولانا کے مخاطب اگر آپ غور کریں تو ایک غریب سے غریب فرد بھی ہے، اور ایک شاہوں کے محلوں میں رہنے والے وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس عطا کی دولت و ثروت ہے، اور وہ طبقہ جو دانشمند کہلاتا ہے، انٹلیکچوئل طبقہ کہلاتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے۔ مولانا نے ہر طبقے کو خطاب کیا، اور سب سے بڑی جو مولانا کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے دکھتی جو نبض ہے اس پہ ہاتھ رکھا ہے، گویا کہ جو اصل مرض ہے سماج کا، اس سماج کے اس مرض کی نشاندہی کی ہے اور اس کا علاج بتایا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی جو حکمت ہے اس حکمت کا مختلف اپنے الفاظ میں اظہار کیا ہے۔ اس کو میں ایک مولانا کے الفاظ میں
مولانا کے جملوں میں میں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ مولانا بہت کہتے تھے اور مولانا نے تقریروں میں بھی کہا اور تحریروں میں بھی لکھا. مولانا فرماتے تھے ایک بات یاد رکھو، جب تم خطاب کرنا چاہتے ہو تو تم کبھی بھی جو دروازے بند ہیں ان بند دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش مت کرو، بلکہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے اس کھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرو اور اجازت لے کر داخل ہو. جب تم کھلے دروازے سے اجازت لے کر اندر داخل ہوگے تو تمہاری حیثیت مہمان کی ہوگی. مہمان کی عزت کی جاتی ہے، مہمان کی بات سنی جاتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تمہیں جب بات کرنی ہو، کسی کو مخاطب کرنا ہو اور اس سے دعوت کی بات کہنی ہو تو جو اس کے دماغ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرو. اگر تم جو دروازہ بند ہے اس بند دروازے سے زبردستی داخل ہونا چاہو گے یا اس کو تم توڑنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری حیثیت دشمن کی ہوگی، اور دشمن کی بات کبھی بھی سنی نہیں جاتی، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی صورت سے اسے پیچھا چھڑایا جائے. ایک بڑی حکمت کی بات ہے اور حقیقت میں یہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اے نبی آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، جو ہم میں تم میں مشترک ہے، کامن پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں. یہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں بنیادی جو نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ سوا کی طرف ایک اشارہ فرما رہے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ پہلے وہ بات کرو کہ جو کامن ہو، جو مشترک بات ہو. یہ جو مشترک بات ہے یہی کھلا دروازہ ہے. آپ جب کوئی مشترک بات کہیں گے کسی سے جس سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنائیت اس کے اندر پیدا ہوتی، وہ اپنا سمجھتا ہے، اور آدمی جب اپنا سمجھتا ہے کسی کو تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی بات پھر قبول کرتا ہے. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، اس پر توجہ دی جائے تو ہمارے لیے دعوت کے راستے کھلتے چلے جائیں. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ یہ ہے کہ پیام انسانیت کا جو کام وہاں ہندوستان میں شروع کیا اس کا مقصد ہی یہی تھا بنیادی طور پر. یہ انسانیت گویا کہ کامن پوائنٹ ہے، ایک مشترک پوائنٹ ہے. غیروں میں اگر آپ گھسنا چاہتے ہیں، آپ ان میں دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے ان کے دل کو ٹٹولیں، آپ ان کے دل تک پہنچنے کی کوشش کریں، آپ ان کے دماغ کی جو کھڑکیاں بند ہیں ان کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کریں. اس کا حل صرف ایک ہے کہ آپ کوئی کامن پوائنٹ تلاش کریں. ظاہر ہے کہ وہ شرک میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، توحید کو وہاں کامن پوائنٹ نہیں بنایا جا سکتا تھا. وہاں کامن پوائنٹ اگر بنایا جا سکتا تھا تو انسانیت کو بنایا جا سکتا تھا. مولانا نے اس لیے یہ تحریک چلائی اور پیام انسانیت کے نام سے مولانا نے ایک ایک سے ملاقاتیں کی، ہر طبقے کے لوگوں سے ملاقاتیں کی. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اور اس کا تجربہ حضرت مولانا کو تو ہوا ہی تھا. میں اپنی بات عرض کر سکتا ہوں، مجھے الحمدللہ موقع ملا پورے ملک میں جانے کا اور میں نے محسوس کیا کہ سخت سے سخت دل لوگ، انتہائی تعصب رکھنے والے، لیکن ان کے سامنے جب انسانیت کی بات کہی گئی تو الحمدللہ ان کے دل کی کھڑکیاں کھل گئی. ان کے وہ دروازے جو بند نظر آتے تھے، وہ دروازے جو لگتا تھا کہ اب کھل نہیں سکیں گے، لیکن الحمدللہ وہ دروازے بھی کھلتے ہوئے نظر آئے. تو یہ دعوت کا ایک ایسا پہلو ہے، حکمت کی ایک ایسی اہم گویا کہ کڑی ہے کہ اگر اس کا خیال رکھا جائے تو ہم کسی بھی شہر میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں اور کسی بھی طبقے سے ہمیں خطاب کرنا ہو، ہمارے لیے بات کرنا مشکل نہیں. لیکن سب سے پہلی بنیادی بات یہ
کہ آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں. آپ یہ سمجھ لیں کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس کے دماغ کو مطمئن کرنے والی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے ہو سکتا ہے جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کا اس کے دل و دماغ تک پہنچنا مشکل ہو جائے. آپ جب یہ کامن پوائنٹ تلاش کریں گے اور پہلے مرحلے پر آپ اس کو مطمئن کریں گے تو آپ کے لیے سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور آپ جو بھی دعوت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اسلام کی بات کہنا چاہتے ہیں، آپ شریعت کی بات پہنچانا چاہتے ہیں، وہ باتیں دل و دماغ تک پھر پہنچیں گی اور آپ کے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے گا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس پوائنٹ پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، اور اس کے لیے اگر آپ غور کریں تو مولانا کی پوری زندگی میں ایسے حقائق ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور مولانا نے اس کے تجربات کیے ہیں کہ جہاں جس طبقے میں بھی مولانا خطاب کرتے تھے پہلے مرحلے پر مولانا کیا اعتراف ہوتا تھا، پہلے مرحلے پر اعتراف ہوتا تھا، اور بعض مرتبہ تعجب ہوتا تھا کہ وہ لوگ کہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ ان کے اندر کون سی خوبی ہے، لیکن مولانا کی خصوصیت تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ خوبی تلاش کر لیتے تھے. پہلے مرحلے میں مولانا اس خوبی کا تذکرہ کرتے تھے، پہلے مرحلے میں مولانا ان باتوں کا تذکرہ کرتے تھے جس سے مخاطب مانوس ہے، جو مخاطب کے نزدیک مسلم و طے شدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو اپنے ہیں اور جو بات کہنا چاہتے ہیں یہ بات خیر خواہی میں کہنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر مولانا پوری طاقت کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ بات کہتے تھے، پورے حقائق سامنے رکھتے تھے، لیکن کیونکہ وہ حکمت کے ساتھ بات کہی جاتی تھی کس طرح وہ دلوں تک پہنچتی تھی اور لوگوں میں بڑی تبدیلیاں پیدا ہوتی تھی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا نمونہ ہے تاریخ میں قریبی دور میں وہ امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا نمونہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ غور کیجئے، آج سے 500 سال پہلے، 400 سال، 500 سال پہلے جب اکبر کا دور آیا اور سو اکبر نے دین الہی کا ایک گویا کہ نعرہ دیا، وہ زمانہ ہندوستان کا وہ تھا، وہ متحدہ ہندوستان تھا جس میں آپ کئی بنگلہ دیش اور پاکستان اور بھی کئی آج کے ملک بھوٹان وغیرہ سب اس وقت اس میں شامل تھے. ایک بڑا ملک تھا، متحدہ ہندوستان تھا. اس وقت اکبر نے اعلان کیا کہ 1000 سال اسلام کو مکمل ہو چکے، اب ایک نئے دین کی ضرورت. یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اس کا صحیح طور پر مقابلہ نہ ہو سکا تو اس کا خطرہ ہے کہ ملک دوسرے سندھ کی طرف چلا جائے گا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں شاید اسلام کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے، حضرت نے اس کو محسوس کیا. ان کے سامنے اگر غور کیا جائے تو 3 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ وہ عالم بغاوت بلند کر دیتے، جہاد کا اعلان کرتے اور اپنی جماعت کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے اور جو بھی ان سے بن پڑتا وہ کرتے.